تو جناب آپ اس میں کہہ رہی ہیں ابا تو ادب کا لفظ ہے، ابا ادب کا لفظ نہیں ہوتا، ابا وہی ہوتا ہے جس سے ماں کا نکاح ہو اور اس میں سے بچے پیدا ہوں، وہ باپ ان بچوں کا ابا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹرمپ کون ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ٹرمپ کو ابا جی سمجھ رہے تھے آپ لوگ؟ انہوں نے کہا یہ کیا ورڈ بول دیا آپ نے؟ ابا جی ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر راہیل راٹھور۔ فضا علی نے، ڈاکٹر فضا علی جن کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ ڈاکٹر فضا علی آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے میں نہیں جانتا، آپ ہی جانتی ہوں گی، لیکن صحافت کی کرسی پر بیٹھ کر کسی کا انٹرویو کرنا، کسی کی مخالفت کرنا اور کسی کو ذلیل کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ نیشنل چینل پر بیٹھ کر کسی بھی مہمان کو بلا کر اس کی دل آزاری کریں اور اس کی تذلیل کریں، اور اس کے بدلے میں آپ نے خود بھی وہی جواب سنا۔ ایک پڑھے لکھے شخص کا یہ کام بالکل ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر فضا، تو مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے اس قدر تلخ جملہ کہا، آپ نے کہا کہ یہ آپ کے ابا ہیں، اور انہوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے آپ کو ڈبل غصے میں جواب دیا، یہ آپ کا ابا ہے۔ آپ کی عزت کیا رہی؟ آپ خود سوچئے کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پورے پاکستان کے سامنے ایک نمائندگی کر رہی ہیں ایک ادارے کی، اور وہ ادارے کے سامنے آپ کو سب کے سامنے کہا گیا اور ادارے نے وہ لفظ کو بھی نہیں کاٹا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا جو آپ کہہ رہی تھی اور تذلیل کرنا چاہ رہی تھی، پتہ نہیں آپ کے دل میں کیا تھا، لیکن ادارے نے آپ کے اس لفظ کو بھی نہیں کاٹا اور سنا دیا تمام پبلک کو کہ پبلک کے سامنے مستی خیل صاحب نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کا ابا ہے۔ تو آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ میں نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ غصے میں، آپ کے کچھ الفاظ ہیں، پہلے آپ نے مخالفت کی، آپ نے کہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ ابا سمجھتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے تب آپ کو اعتراض ہو گیا، آپ نے کہا جی یہ تو سب سے زیادہ پاورفل شخصیت ہیں، امریکہ سب سے پاورفل ہے، تو انہوں نے پھر آپ کو ابا کہا، تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کو برا نہیں لگا ہوگا، کیونکہ آپ کے نزدیک تو امریکہ پاورفل ہے، اور پاورفل ہے تو پاورفل کو ابا بنا لیا جاتا ہے۔ میں تو یہی سمجھا ہوں آپ کی جو گفتگو تھی، یہ بہت ہی آپ نے گری ہوئی حرکت کی ہے کہ کسی مہمان کو اپنے پروگرام میں بنا کر آپ اگر دنیا کے کسی حصے میں بھی جائیں گے، ایک ہوتا ہے تبصرہ، انہوں نے جو اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم اٹھا کے نہیں آتے، ہم ووٹ لے کے آتے ہیں، اس بارے میں آپ تنقید کر سکتی تھی کہ آپ کو ایسے غیر معیاری الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت سارے جو گھریلو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایسے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ آپ اس پہ تنقید کر سکتی تھی کہ آپ نے کیا یہ پڑھے لکھے یا شائستہ گفتگو استعمال کی ہے، لیکن ساتھ جو آپ کا لہجہ تھا وہ کچھ اور بتا رہا تھا۔ دیکھیں لہجے کی جو تلخی ہے اس کی وجہ سے آپ خود شرمندہ ہوئی، اور آپ نے اپنے باپ کے لیے کسی غیر شخص سے کہلوا دیا کہ فلاں بندہ آپ کا ابا ہے۔ تو جناب آپ اس میں کہہ رہی ہیں ابا تو ادب کا لفظ ہے، ابا ادب کا لفظ نہیں ہوتا، ابا وہی ہوتا ہے جس سے ماں کا نکاح ہو اور اس میں سے بچے پیدا ہوں، وہ باپ ان بچوں کا ابا ہوتا ہے۔ تو آپ کے نزدیک احترام کرنے والا اگر شخص کوئی ابا ہے تو چینل میں جو لوگ بیٹھے ہیں بڑے ڈائریکٹر اور مالکان، تو وہ بھی ابا ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو پاورفل شخصیات ہو گئی، وزیر اعظم ہو گیا، گورنر ہو گئے، وہ بھی ابا ہو گئے۔ تو ایسے کتنے ابا بنیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ احترام کا رشتہ ہی ابا ہے؟ احترام سے ابا نہیں بنایا جاتا، چاچا، ماموں اور تایا، خالو یہ بنائے جاتے ہیں احترام سے۔ احترام سے میں نے پہلی بار سنا ہے کہ آپ کے منہ سے آپ نے کہا جی احترام کا لفظ ہے ابا کہنا، اور آپ اتنے بزرگ شخص کو، جو میں سمجھتا ہوں آپ کے والد صاحب کی عمر کے ہوں گے، آپ انہیں اپنے سامنے بٹھا کر بار بار اس جملے کو ریپیٹ کرتی رہیں کہ ان کی تذلیل ہوتی رہے۔ دیکھیں تذلیل کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے صحافت کرنا۔ میں خود جرنلزم کر رہا ہوں، میں بائی پروفیشنل ڈاکٹر ہوں، اور الحمدللہ مجھے معلوم ہے کہ ڈس ریسپیکٹ کرنے میں اور انٹرویو کرنے میں، سخت سوالات کرنے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بڑے ادارے پر بیٹھ کے آپ نے اس طریقے سے جو ان کی تذلیل کی، اور اسی وقت قانون قدرت یہ ہے کہ انہوں نے بھی آپ کو وہی جواب دیا، اور اس سے بھی بڑا آپ دیکھیں معجزہ ہے یہ کہ چینل نے اس کو کاٹا نہیں اور آپ کے اگینسٹ چلا دیا۔ آپ جب تک حیات ہیں، اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اور اللہ آپ کو جو ہے جو صبر اور تلقین اللہ عطا فرمائے کہ آپ کا لہجہ نرم ہو۔ جب آپ باہر غیر مردوں سے اور اس طریقے سے آ کے لوگوں کے ساتھ اتنے تلخ لہجے میں بات کریں گی تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا اپنا رویہ کیسا ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، کون آپ کے دوست ہیں، یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر اور بائی پروفیشنل صحافت، اس میں آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے، شائستہ ہونا چاہیے، شگفتہ ہونا چاہیے کہ سننے والے کو راحت محسوس ہو۔ یہاں تک کہ آپ سوال بھی کریں، آپ دیکھیں حامد میر صاحب جیسے جو بڑے بڑے ہمارے اینکر ہیں،
اور اس کے علاوہ آپ اگر اٹھائیں گے ڈاکٹر شاہد مسعود اور یا مقبول جان صاحب، انہوں نے اگر کبھی سوال بھی اٹھائے ہیں، سخت سوال بھی کیے ہیں، تو اپنے لہجے کو نرم رکھا ہے. تو لہجہ ہی بتاتا ہے بیسیکلی کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر یہی لہجہ بہت زیادہ غصے میں آپ کسی سے بات کریں گے، اور لہجہ بھلے نہ آپ کہیں یہ کر دو، غصے میں کسی کو کہیں گے تو اس کو لگے گا یہ کرنے میں اس کا لہجہ تلخ ہے، یہ ہمیں حقارت سے بول رہا ہے، اور یہاں ہی ہم کہہ دیں گے کہ یہ کر دیں. تو اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کے لہجے نے آپ کو پورے پاکستان بلکہ دنیا بھر میں رسوا کروایا، میں یہ سمجھتا ہوں میری نظر میں. کیونکہ ایک صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ اپنے مہمان کو، کتنا کوئی دنیا کا گھٹیا بندہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ یہاں تک کہ دشمنوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں تو دشمن جو ہیں احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ ہمارے گھر چل کے آیا ہے، اس کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ باہر جائیں. لیکن آپ نے تو ساری حدیں ہی پار کر دی. اپنے اسٹوڈیو میں اپنے مہمان کو بلا کے آپ ان سے سوالات کریں، سخت سوالات کریں. پھر آپ نے جب آپ کو غصہ آیا تو آپ نے ساتھ میں کہہ دیا کہ جی قاسم اور سلیمان بھی تو نکلے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے ابا کو بچانے نکلے ہوئے ہیں، آپ یہ کس کو بچانے کے لیے یا کس کو دکھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہی ہیں؟ اور بلا وجہ آپ نے اپنے آپ کو کہلوایا کہ جی آپ کا ابا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور بہت زیادہ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ آپ اگر ڈاکٹر ہیں اور پڑھی لکھی ہیں تو اس طریقے سے آپ کو خاتون ہوتے ہوئے یہ سننا پڑا کہ کوئی شخص آپ کے منہ پہ، آپ کے چینل پہ، ادارے پہ بیٹھ کے چلا گیا، بول کے چلا گیا کہ آپ کا ابا ہے. میڈیا کا جو کام ہوتا ہے وہ کسی پہ طنز و تزییق کرنا نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے کہ معاشرے میں اخلاقیات کو بڑھایا جائے. ہم اگر اپنے چینل ہی چلا کے کسی کو دکھائیں کہ ایک خاتون بیٹی ہیں اور پڑھی لکھی خاتون جو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر فضا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ کا ابا ہے، آپ کا ابا ہے. اور ٹرمپ کون ہوتا ہے؟ پھر آپ کہہ رہی ہیں جی ٹرمپ سب سے پاورفل ہوتا ہے. پہلے آپ خود طے کریں کہ آپ کا موقف کیا ہے اور آپ کا موٹو کیا ہے، آپ چاہتی کیا ہیں. کسی کی تذلیل کرنے سے پہلے تھوڑا یہ بھی سوچ لیں کہ جب وہ آپ پہ بولے گا تو آپ کی کیا رسپیکٹ رہے گی. ایسا ہی جیسے ایک بچہ ہے یا کوئی بدتمیز شخص ہے، آپ اسے گالی دیں گے، وہ آپ کو 4 گالیاں دے کے جائے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کی تو کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں ہوگی، آپ خود ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. اور اب ہر جگہ یہی چلے گا، آپ کا ابا ہے، آپ کا ابا ہے. ہر جگہ لوگ اس کو کاٹ کاٹ کے لگائیں گے، میم بنا دیں گے آپ کے اوپر کہ ڈاکٹر فضا کو مستی خیل صاحب بول کے گئے کہ آپ کا ابا ہے. تو برائے مہربانی اپنے لہجے کو تلخ نہ کریں اور سوالات کو ایسا رکھیں کہ جو شائستہ اور شگفتہ ہوں، بھلے تلخ ہوں، آپ کا لہجہ دھیما ہونا چاہیے. ویسے بھی عورت کا کام نہیں ہے کہ اتنے تلخ لہجے میں کسی بھی شخص سے اس طریقے سے بات کی جائے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے لہجے کو اچھا بنائیں، اپنے پروفیشن کو اچھا بنائیں تاکہ لوگ آپ کی تعریف کریں. اور تمام ناظرین جن کا دل دکھا ہے وہ اس کا جواب دے سکیں گے، کمنٹ میں اپنی رائے دے سکیں گے کہ میرا کہنا ان کے متعلق کیا غلط ہے یا صحیح ہے، جو میں نے سوال اٹھائے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہے. یہ فیصلہ تو عوام ہی کرے گی، میں کسی کا ترجمان نہیں ہوں. اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم فرمائے. جو ہمارے ملک کے لیے برے ہیں اللہ تعالی ان کی تمام نسلوں کے سامنے لے کے آئے. جو پاکستان کے لیے مخلص ہیں اللہ ان کے لیے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اس کے بعد کوئی بھی شخص ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی، اللہ حافظ.